السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سنگ تراش کی ایپیسوڈ 7 ملاحظہ فرمائیے۔ سحر طلوع ہو جانے کے باوجود اس آئل فیلڈ پر خوابناک سکوت چھایا ہوا تھا۔ اونچے اونچے آہنی ٹاوروں پر رات میں جلنے والی روشنیاں ابھی تک گل نہیں کی گئی تھیں۔ تیل، ریت اور سیاہی میں نہائی ہوئی دیو ہیکل مشینیں جا بجا یوں خاموش کھڑی ہوئی تھیں، جیسے کائنات کی بے ثباتی کے ابدی فلسفے پر غور کر رہی ہوں۔ اس آبادی میں کسی جگہ چلنے والے ڈیزل جنریٹر کا ہلکا شور فضا کے سینے میں دمک پیدا کر رہا تھا۔ میرا اونٹ آئل فیلڈ میں داخل ہوا تو ہر طرف خاردار تاروں کی باڑ لگی نظر آئی۔ مجھے فیلڈ کے عقب میں سیمنٹ کی چادروں سے بنے ہوئے خوبصورت بنگلوں پر مشتمل آبادی نظر آ رہی تھی، اور میں جلد از جلد وہاں پہنچنے کے لیے بےتاب تھا۔ کچھ دیر بھٹکنے کے بعد میں ایک ورک شاپ کے شیڈ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اونٹ کی ہمک سن کر اندر سے ایک سفید فام باہر نکلا۔ اس کے بدن کی سفید کھال صحرائی دوپہر کی تمازت سے جلس کر تانبے جیسی ہو چکی تھی۔ اس کے بدن پر خاکی رنگ کا صرف نیکر موجود تھا، اور سر پر بڑے چھجے والی تنکوں کی ہیٹ لاپرواہیانہ انداز میں جمی ہوئی تھی۔ وہ پستہ قامت اور قدرے فربی مائل گورا چند ثانیوں تک متخیرانہ انداز میں مجھے گھورتا رہا۔ میں نے ہاتھ کی جنبش سے اسے تعظیم دی، اور وہ رسمی انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے اپنا اونٹ اس کے قریب لے جا کر روک دیا۔ کیفا حالک؟ اس نے اجنبی لہجے میں میری مزاج پرسی کی، اور مجھے یہ جان کر دلی سکون ہوا کہ وہ ٹوٹی پھوٹی عربی جانتا ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں، کیا یہ بستی مجھے قبول کر لے گی؟ میں نے اپنے اونٹ سے نیچے اترتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کسی فوری خیال کے تحت چونک کر پوچھا۔ میں جبل سے آ رہا ہوں۔ میری بستی کو صحرائی قزاقوں نے لوٹ کر تاراج کر دیا ہے۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلا ہوں، میں نے بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس جانور کو کھلا چھوڑ دو اور میرے ساتھ آؤ۔ اگر تم بے سہارا رہ گئے ہو تو میں تمہیں آئل فیلڈ پر چھوٹا موٹا کام دلا دوں گا۔ میں یہاں ڈیزل فورمین ہوں، برجر میرا نام ہے۔ شکریہ، میں تمہارا بہت ممنون ہوں، میں نے احسان مندی کے دلی جذبات کے ساتھ کہا، اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس فیلڈ پر تمہیں کوئی بھی مقامی نہیں ملے گا، اس نے آبادی کی طرف جاتے ہوئے بات چھیڑی۔ یہ بات شاید تمہیں ناگوار گزرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ادھر والے عام طور پر کند ذہن اور کام چور ہوتے ہیں، اور ذرا سی بھی بات ناپسند ہو تو کام بگاڑنے کی گات میں لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا سارا سٹاف غیر ملکی ہے۔ پھر تم مجھے کیسے کام دلاؤ گے؟ میں نے برجر سے دریافت کیا۔ فیلڈ مینیجر شاید تمہیں مر کر بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ اپنے اصولوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ یہاں کوئی تمہیں گھریلو ملازم بھی نہیں رکھے گا، کیونکہ پرانے ملازم اس بات کو ناپسند کریں گے۔ ہاں، ہماری فیلڈ اکاؤنٹنٹ کا اردلی بیمار ہو کر رخصت پر گیا ہوا ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا تم مس سلوانا کے ساتھ کام کر سکتے ہو۔ وہاں تمہیں گھر کے بعض کام بھی کرنے ہوں گے۔ برجر نے پوری ایمانداری کے ساتھ ساری تفصیلات بتا دی۔ میں ہر کام کے لیے تیار ہوں، بس مجھے کچھ دن کے لیے آرام چاہیے۔ اس کے بعد میں پھر صحرا میں نکل جاؤں گا۔ اس آئل فیلڈ پر ویسے بھی میری زندگی بے مقصد ہوگی، میں نے مزمل آواز میں کہا۔ برجر راستے بھر مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ وہ بہت کھلے دل کا انسان تھا، اور بہت زیادہ باتیں کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ کالونی پہنچنے تک مجھے اس کی زبانی فیلڈ کے بیشتر ملازمین کے عادات و اطوار کا علم ہو چکا تھا۔ ایک خوبصورت بنگلے پر رک کر برجر نے اونچی آواز میں مس سلوانا کو آواز دی۔ چند ثانیوں کے بعد ایک بے حد حسین لڑکی شب ہابی کا گاؤن پہنتی ہوئی باہر آ گئی۔ ہیلو برجر، کیا حال ہے؟ اس نے دور ہی سے سریلی آواز میں کہا۔ برجر نے انگریزی میں اسے میرے بارے میں کچھ بتانا شروع کیا۔ پہلے تو وہ مجھے سرسری طور پر نظر انداز کر گئی تھی، لیکن برجر کے تعارف کرانے پر اس نے غور سے میری طرف دیکھا، اور پھر پھریری لے کر رہ گئی۔ اس کی جھیل جیسی گہرائی لیے ہوئے بوری آنکھیں بہت زیادہ متجسس تھیں۔ ان کی چمک میں ناقابل بیان کشش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مسکرا کر مجھے اپنے قریب ہونے کی دعوت دے رہی ہو۔ اپنے اس خیال پر میں نے فوراً ہی خود پر لعنت بھیجی اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اپنی زندگی میں پہلی بار میں کسی لڑکی کو اتنے قریب سے دیکھ سکا تھا، اور پھر اپنی ہونے والی مالکن کے بارے میں گندے خیالات کا شکار ہونے لگا تھا۔ پھر مس سلوانا ہم دونوں کو اندر لے گئی۔ باہر آنے سے قبل شاید وہ اپنی خوابگاہ میں شراب سے شغل کرتی رہی تھی، کیونکہ ہمیں ایک کمرے میں بٹھا کر وہ اندر گئی اور شراب کی بوتل ساتھ لیے واپس آ گئی۔
اس کے پیچھے اس سفید رنگ کا ایک خوبصورت سا کتا ہامتا ہوا آیا تھا۔ مس سلوانا تمہیں اردلی رکھنے پر راضی ہو گئی ہیں۔ جاؤ تم گھر کا جائزہ لے لو، ہم ذرا کچھ دیر باتیں کریں گے، برجر نے مجھ سے کہا۔ میں جھجکتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ سلوانا خاصی باذوق لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بنگلے میں 3 کمرے تھے اور ان میں آسائش کی ہر چیز موجود تھی جس سے اس کے ذوق کا اندازہ ہوتا تھا۔ مجھے ابھی تک ایک بات کی پریشانی لاحق تھی کہ کہیں ماں نینی میری بو سونگھتا ہوا اس آئل فیلڈ تک نہ آ پہنچے۔ اس کے بارے میں مجھے اب تک جتنے تجربات ہوئے تھے وہ سبھی بے حد تلخ اور ڈراؤنے تھے۔ اس وجہ سے میں کبھی بھی اس کے خوف سے چھٹکارا نہ پا سکا تھا۔ جب میں پورے گھر کا چکر لگا کر واپس آیا تو برجر مس سلوانا کے قریب ہی بیٹھے شراب پی رہا تھا۔ گھر پسند آیا تم کو؟ برجر نے قہقہ لگاتے ہوئے دریافت کیا۔ آپ کی مہربانی ہے، یہ گھر تو جنت معلوم ہوتا ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سنو، مس سلوانا روز صبح 9 بجے دفتر جاتی ہیں۔ تمہیں ان کا ناشتہ تیار کر کے میز پر لگانا ہوگا، پھر تم ان کے ساتھ دفتر جایا کرو گے۔ آج بورنگ مشین میں خرابی کی وجہ سے فیلڈ پر کام بند ہے، ورنہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ اس دن تم چاہو تو اپنے ذاتی کام نمٹا سکتے ہو۔ برجر نے مجھے میری ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ برجر کچھ دیر بیٹھ کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ سلوانا نے کچھ دیر تک میری طرف گورتے رہنے کے بعد شراب سے دونوں پیمانے لبریز کیے اور مجھے ایک جام اٹھانے کا اشارہ کیا۔ میں جبرین میں کئی بار کھجوروں کی دیسی شراب پی چکا تھا، اس لیے قدرے پس و پیش کے ساتھ وہ پیمانہ خالی کر دیا۔ سلوانا نے بوتل اٹھائی اور میرے برابر میں آ گئی۔ وہ بڑی پرشوق نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی فرمائش پر میں نے یکے بعد دیگرے 6 پیگ خالی کر دیے۔ اس دوران میں وہ اپنا پہلا ہی گلاس پیتی رہی۔ وہ شراب عجیب شراب تھی۔ اس کا نشہ آہستہ آہستہ اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ میری کن پٹیوں میں انگارے چٹک رہے تھے اور نگاہوں کے سامنے روشن دائرے رقص کر رہے تھے۔ تم بہت خوبصورت ہو مسی، میں نے کچھ دیر بعد نشے کی ترنگ میں سلوانا کے بالوں کو چھوتے ہوئے عائشہ سے کہا۔ وہ زیر لب کچھ کہہ کر میرے قریب سرک آئی۔ صحرا میں گرمی ہوتی ہے مسی، میرا حوصلہ بڑھنے لگا۔ گھر میں لباس کے بغیر رہا کرو ورنہ بدن پر آبلے پڑ جائیں گے۔ وہ شاید تھوڑی بہت عربی جانتی تھی کیونکہ میری بات پر اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے اپنا جام فضا میں لہرا کر میرے گال سے چھوا اور پھر مجھ سے بالکل چپک گئی۔ یہ تجربہ میرے لیے بالکل ہی انوکھا تھا۔ اول تو نشے کا سرور اور پھر اس راپہ قیامت کا قرب میرے لیے سانس تک لینا دوبر ہو گیا تھا۔ میں 1-2 سیکنڈ تک تو بالکل اس طرح ہکا بکا رہا جیسے کسی نے بے خیالی میں مجھے ٹھنڈے پانی کے گہرے تالاب میں غوطہ دے دیا ہو۔ پھر اس نے جام فرش پر رکھ کر بڑے دلربانہ انداز میں میرے رخسار پر ہلکی سی چٹکی لی اور میں نے بے اختیار اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ سلوانا ہلکی سی سسکاری بھر کر میری گود میں آ گری۔ اس کا کتا جو ابھی تک بڑے غور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، سلوانا کو میری باہوں میں گرا دیکھ کر ایک دم آپے سے باہر ہو گیا اور گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگا۔ میں نے سہم کر اپنے دونوں پیر صوفے پر رکھ لیے۔ اس کتے کے تیوروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں نے اس کی مالکن سے ہاتھ نہ ہٹایا تو وہ بے دریغ مجھ پر حملہ کر دے گا۔ شٹ اپ میکسی، میرے سینے پر بہکتے ہوئے سلوانا کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، لیکن اس کا کتے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سلوانا نے عائشہ سے انگڑائی لے کر اپنے بدن سے گاؤن ڈلکا دیا اور باریک لباس کے نیچے چمکتا ہوا نقرئی بدن بے حجاب نظر آنے لگا۔ میں نے بھڑکتے ہوئے جذبات سے بے قابو ہو کر جوں ہی سلوانا کے لبوں کی حرارت چرانی چاہی، وہ خونخوار کتا غرا کر لپکا۔ میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ کتا میرے بجائے سلوانا پر حملہ آور ہوا اور اس کی پنڈلی اپنے بھیانک جبڑے میں دبوچ لی۔ سلوانا تکلیف اور دہشت سے بری طرح چیخنے لگی۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے اسے چھوڑ کر دور ہٹ گیا۔ وہ کتا غضبناک انداز میں سلوانا کی ٹانگیں ادھیڑے جا رہا تھا اور وہ بری طرح حلق پھاڑ کر مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ میں نے جب فرش پر خون کی داریں بہتی دیکھی تو میرا نشہ حرن ہو گیا۔ میں نے وہاں سے ایک کرسی اٹھائی اور اس موذی کتے پر وار کرنے کے لیے لپکا، لیکن وہ کتا بے حد پھرتیلا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے بدن میں کوئی خبیث روح خلول کر گئی ہو۔ وہ میرا ارادہ بامتے ہی سلوانا کی پنڈلی چھوڑ کر اچھلا اور اپنے دہشت ناک جبڑے میں اس کا گلا دبوچ لیا۔ سلوانا کے حلق سے چند بھیانک چیخیں نکلی اور پھر وہ خرخراہٹ میں بدل گئی۔ اس کا پورا بدن بری طرح تڑپنے لگا۔ صورتحال کی یہ تبدیلی اس قدر غیر متوقع اور اچانک تھی کہ کرسی میرے ہاتھ میں ہی رہ گئی اور سلوانا کی چیخیں سن کر پڑوس کے لوگ
سلوانہ کے مکان کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ میں کرسی فرش پر پھینک کر دروازے کی طرف بھاگا، لیکن اس وقت تک آنے والے دروازہ توڑ کر اندر گھس چکے تھے۔ کیا ہوا؟ چیخیں کیسی تھی؟ آنے والوں میں برجر سب سے آگے تھا اور وہ زیادہ گھبرایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ تھوڑی ہی دیر قبل برجر نے مجھے سلوانہ کے پاس ملازم رکھوایا تھا، جبکہ وہ میرے ماضی اور کردار سے بالکل ناواقف تھا۔ سلوانہ کی چیخیں سن کر فطری طور پر اس کے ذہن میں سب سے پہلے اسی شبہ نے سر ابھارا ہوگا کہ میں نے اس پر دست درازی کی کوشش کی ہے۔ کتے نے مسی پر حملہ کر دیا ہے، میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنا سنتے ہی وہ سب مجھے دھکیل کر اندر گھستے چلے گئے۔ اس اثنا میں سلوانہ کی آوازیں یکسر معدوم ہو چکی تھی اور اندر سے شیشے کا سامان ٹوٹنے کی آوازیں ابھر رہی تھی، جو شاید کتے کی اچھل کود کا نتیجہ تھی۔ آئل فیلڈ کے ملازمین کے تعاقب میں جب میں اس کمرے میں پہنچا تو سلوانہ کی خون میں نہائی اور ادڑی ہوئی لاش صوفے کے قریب فرش پر اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ اس کا شب ہابی کا لباس بری طرح تار تار ہو چکا تھا۔ وہ سب اسے گھیرے ہوئے کھڑے تھے اور وہیں سلوانہ کا کتا رحم انگیز آوازیں نکالتا فرش پر تڑپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون کی داریں بہہ رہی تھی اور فرش پر شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کتا بار بار سر اٹھا کر بے بسی سے اپنی مالکہ کے مردہ جسم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی اب بھی یہی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح اس تک پہنچ جائے، لیکن بے سود۔ معلوم ہوتا تھا کہ کتے نے اپنی مالکن کو غصے میں ہلاک تو کر دیا، لیکن خود بھی شیشے کی کرسیاں چبا ڈالی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی برجن خونخوار تیوریوں کے ساتھ تیر کی طرح میری جانب آیا۔ بوکھلا کر کئی قدم پیچھے سرکتا چلا گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں اس طرح مجھ سے سوال کیا جیسے اس کی دانش میں سلوانہ کی ہلاکت کی تمام ذمہ داری میری ہے۔ مسی مجھ سے بات کر رہی تھی کہ کتے نے اچانک ان کی پنڈلی دبوچ لی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ برجر نے تیز نظروں سے مجھے گھورا، پھر بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور تیز جھٹکے کے ساتھ مجھے اپنی طرف کھینچ کر ایک دو گہرے گہرے سانس لیے اور پھر اس کا ہاتھ چل گیا۔ بکواس کرتا ہے، تیرے بدن سے اٹھنے والی خوشبوؤں کی مہک بتا رہی ہے کہ تو نے سلوانہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ یہ خوشبو پوری فیلڈ کالونی میں اس کے سوا کوئی استعمال نہیں کرتا۔ باقی لوگ غالباً برجن کی بات تو نہ سمجھ سکے، لیکن اس کا انداز دیکھ کر صورتحال خاصی حد تک سمجھ گئے تھے۔ تم کالے لوگ احسان فراموش ہوتے ہو۔ میں نے تجھ پر رحم کھایا اور تو نے پہلی مہلت میں اس لڑکی پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میکسی کس وقت مشتعل ہو سکتا ہے۔ اس زمین پر تیسرا سایہ پڑتے ہی سارا سکون درہم برہم ہو گیا۔ تو نے سلوانہ کو قتل کیا ہے، تو اس کا قاتل ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز برا گئی اور اس نے مجھ پر لاتوں اور تھپڑوں کی بچھاڑ کر دی۔ پھر یک بیک وہاں موجود لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سلوانہ کا وہ کمرہ پہلے ہی آنے والوں سے بھر چکا تھا، لیکن پھر بھی مزید عورت مرد وہاں چلے آ رہے تھے۔ ان میں سے 2-3 عورتوں نے سلوانہ کی لاش دیکھتے ہی دہشت زدہ ہو کر رونا شروع کر دیا۔ باقی لوگ یا تو انہیں خاموش کرانے میں مصروف تھے یا تبصرے کر رہے تھے۔ برجر کافی دیر تک پوری قوت سے مجھے پیٹتا رہا اور میں مزاحمت کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ اس کے 2-3 تھپڑوں نے میرے جبڑے کے جوڑ ہلا دیے اور میرے ہونٹ دانتوں کے درمیان کٹ کر بری طرح لہولہان ہو گئے، لیکن برجر کے ہاتھ نہ رکے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مجھے ختم کیے بغیر دم نہ لے گا۔ غصے اور انتقام کے جذبے اپنی جگہ، لیکن برجر بھی بنیادی طور پر انسان ہی تھا۔ تھوڑی دیر میں کسی تھکے ہوئے بھینسے کی طرح زور زور سے ہانپنے لگا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے ایک آدھ کو برجر پر رحم آ گیا اور وہ اسے پکڑ کر ایک طرف لے گئے۔ میں مجرموں کی طرح اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر فرش پر بیٹھ گیا۔ آئل فیلڈ میں آتے ہی میں 2 ہیلی کاپٹر دیکھ چکا تھا اور اب مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کسی قریبی چوکی سے پولیس طلب کریں گے اور میں قتل کے الزام میں باز پرس کے ہولناک مصائب میں مبتلا کر دیا جاؤں گا۔ ابھی میں ان مایوس کن حالات پر غور ہی کر رہا تھا کہ باہر سے ایک جانی پہچانی کرب اور سرد آواز گونجی اور میرا دل بیٹھنے لگا۔ سنو سفید چمڑی والو، باہر کوئی اونچی اور تہمکانہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس صحرا بستی پر نحوست کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ ایک بستی کو خون کا غسل دے کر اجاڑنے والا بے گناہ اور معصوم بن کر دھوکے سے تمہارے درمیان آ چھپا ہے اور شاید زخمی ہے۔ مانانی اس کے زندہ خون کی بو سونگھ رہا ہے۔ یاد رکھو، وہ اس بستی میں بھی خون خرابہ کرائے گا۔ تمہاری عورتیں بے آبرو ہوں گی اور بچے اپنے باپوں کے سائے سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ ہمارا مجرم ہے، لاؤ اسے ہمارے حوالے کر دو۔ وہ آواز ابھرتے ہی وہاں موجود لوگوں کی سرگوشیاں دم توڑ چکی تھی۔
وہ تخیر زدہ خوف آمیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ وہ ہولناک آواز رکتے ہی برجر نے خونخوار نظروں سے میری جانب دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اونچی آواز میں بولا، تم جو کوئی بھی ہو اندر آ سکتے ہو، تمہارا خونی مجرم ایک لاش سمیت یہاں موجود ہے۔ باہر کئی آدمیوں کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور میں آنے والے واقعات کے لیے تن بتقدیر ہو گیا۔ سلوانا کے مکان کے باہر کئی آدمیوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور پھر وہ آہٹیں مکان کے اندر بڑھنے لگی۔ سلوانا کی خوف آور لاش کمرے کے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بے جان بدن کے قریب ہی اس کا کتا میکسی زندگی کی ہر رمق سے محروم بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ کچھ نئے لوگوں کی آمد کی خبر نے ان لوگوں میں عجیب سی سنسنی پھیلا دی تھی جو اس وقت سلوانا کے مکان پر موجود تھے۔ خوفزدہ عورتوں کے رونے کی آوازیں اب دبی دبی سسکیوں میں بدل چکی تھیں۔ وہاں موجود سب لوگ انتہائی نفرت اور حقارت بری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے میں ان گوری چمڑی والوں کے لیے کوئی اچھوت ہوں۔ برجر کی قہر بار نگاہیں مجھ پر اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے اس کو غافل پاتے ہی میں وہاں سے بھاگ نکلوں گا، اور میں ان سب کے درمیان اس طرح سر جھکائے کھڑا تھا جیسے میں نے ہی سلوانا کو قتل کیا ہو۔ ان لوگوں کے رویے نے مجھے سخت گھٹن اور ذہنی آزار میں مبتلا کر دیا تھا، اور اس پر متضاد باہر سے آنے والی مانوس اور تہمکانہ آواز تھی۔ وہ یقیناً ماں نینی ہی کی آواز تھی۔ شاید وہ میری بو کے سہارے صحرا کے سینے کو رونتا اپنے کچھ رفیقوں سمیت اس آئل فیلڈ تک آ پہنچا تھا۔ اس نے باہر سے جس انداز میں مخاطب کر کے میری نحوست اور سیاہ کاری کا افسانہ تراشا تھا، اس سے آئل فیلڈ پر رہنے والے تقریباً سبھی لوگ متاثر نظر آ رہے تھے۔ گو برجر کے سوا ان میں سے کوئی بھی شاید ماں نینی کی بات نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن اس ملعون کا لہجہ ہمیشہ ہی لوگوں پر اثر انداز ہوتا تھا۔ ماں نینی کی آواز سن کر میں حد سے زیادہ مضطرب اور ہراساں ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بار مجھ پر قابو پانے کے بعد ماں نینی مجھے اذیتوں کے جہنم میں دھکیل دے گا۔ شاید اپنے اسرار کے قوتوں کے سہارے وہ جان چکا تھا کہ جبل میں لڑے جانے والی جنگ نے میری تجویز پر طول کھینچا تھا، اور اگر ماں نینی جبل کے سردار کی موت کے اعلان میں ذرا بھی تاخیر کرتا تو جبرین کے رہے سہے 10-12 آدمی بھی جبل کی فصیلوں سے باہر مار لیے جاتے۔ میری نگاہ دروازے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ قدموں کی آہٹیں ہتھوڑوں کی اذیت ناک گونج کی طرح میرے ذہن پر دمک رہی تھی، اور پھر صحراؤں کی وہ بدروح سامنے آ گئی۔ اس وقت فتح اور کامرانی کے نشے میں سرشار ماں نینی کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ وہ ناقابل شکست اعتماد کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں میں آئل فیلڈ والوں کے نرغے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ صحرائی قزاقوں کا سردار جوبا اور 2 غلام بھی چلے آ رہے تھے۔ قوی ہیکل جوبا کا سوتا ہوا چہرہ اس وقت بہت بھیانک لگ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی تیر رہی تھی۔ ہمیں اندر بلانے والا کون ہے؟ بوڑھے ماں نینی نے مجمع سے چند قدم دور رکتے ہوئے اپنی چندیائی ہوئی آنکھوں کو طائرانہ انداز میں گردش دیتے ہوئے سوال کیا۔ تم کون ہو؟ برجن مجمع کے وسط سے نکلتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولا۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ماں نینی سے معروب ہو چکا ہے۔ میں ان صحراؤں کا کیڑا ہوں، ماں نینی پرغرور لہجے میں بولا، اور اس شخص کا آقا بھی جو مجھ سے فرار ہو کر تمہارے درمیان آ چکا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اسے میرے سامنے کرو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ہاں، کیا یہاں کوئی خون ہوا ہے؟ میں یہاں زندگی کی حرارت سے محروم انسانی اور حیوانی خون کی بو سونگھ رہا ہوں۔ حسین شاید زخمی تو ہوا ہے لیکن ابھی زندہ ہے۔ وہ ماں نینی سے دور رہ کر آسانی کے ساتھ مر بھی نہ سکے گا۔ حسین، برجن نے گردن گھما کر مجھے آواز دی، اور میں شکست خوردہ انداز میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ تیرا چہرہ واقعی لہولہان ہے، ماں نینی نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ بد نصیبی تیرا تعاقب کر رہی ہے حسین، تو ماں نینی سے فرار ہو کر کہیں بھی سکھی نہ رہ سکے گا۔ تو دیکھ چکا ہے کہ اس صحرا میں ماں نینی سے فرار ناممکن ہے۔ یہ کون ہے؟ برجن نے چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد ماں نینی سے مخاطب ہو کر میرے بارے میں دریافت کیا۔ یہ میرا غلام ہے، ماں نینی نے بزرگانہ اور معروب کن آواز میں کہنا شروع کیا۔ اس کی پیشانی پر منحوس تاروں کا سایہ ہے، اور یہ جہاں بھی جاتا ہے ذلت اور رسوائی اور قتل و خون ساتھ لے کر جاتا ہے۔ میں اسے انسانوں سے دور رکھتا ہوں، لیکن یہ مجھے ظالم سمجھتا ہے اور بار بار مجھ سے فرار ہونے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ سنو، اس کی وجہ سے یہاں جو بھی خرابی پیدا ہوئی ہے اس پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہاں کون مارا گیا؟ ایک خوبصورت کماری، برجر برائی ہوئی آواز میں بولا۔ تمہارا غلام کچھ دیر پہلے بدحال اور پریشان اس آئل فیلڈ پر پہنچا۔ اس نے اپنی مظلومیت کی جو کہانی سنائی اس سے متاثر ہو کر
میں نے اسے سلوانا کے پاس ملازم کھوا دیا۔ آج آئل فیلڈ کے 2 بڑے ڈیزل انجن خراب ہیں، اس لیے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ تمہارے غلام نے تنہائی پاتے ہی حسین و جمیل سلوانا پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنی آبرو بچانے کے لیے مزاحمت کی تو حسین نے بے رحمی سے اسے ہلاک کر دیا۔ سلوانا کے کتے نے بھی اس غلام کے شیطانی اثر میں آ کر اپنی مالکہ کا نازک بدن ادھیڑ ڈالا، اور جب وہ مر گئی تو اس کتے نے بھی کرب و اندوہ کے عالم میں خودکشی کر لی۔ مانیانی نے معنی خیز انداز میں اپنے سر کو جنبش دی۔ ہاں، یہ آوارہ مزاج تو ہے، لیکن سنو، میں مرنے والی کو زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس بستی میں بہت سی خوبصورت کنیزیں پہنچا دوں گا۔ ان کے بدن کا ایک ایک بال تمہاری ملکیت ہوگا، تم جیسے چاہو انہیں استعمال کر سکو گے، لیکن حسین کو میرے حوالے کر دو۔ مانیانی کی پیشکش سنتے ہی برجر کی آنکھوں میں ہوسناک چمک کوندنے لگی، اور مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ مانیانی بلا کا مردم شناس ہے۔ وہ پہلی نظر میں ہی عیاش برجر کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا، اور مجھے حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک ایسی پیشکش کر ڈالی کہ اب برجر کے لیے انکار مشکل ہو کر رہ گیا تھا۔ برجر نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، وہ لوگ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھے۔ برجر نے کسی نامعلوم زبان میں ان سب سے چند فقرے کہے اور پھر مانیانی کو آنکھ سے باہر نکل چلنے کا اشارہ کیا۔ جوبا نے بڑھ کر مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام لیا، اور پھر میں ان لوگوں کے ہمراہ سلوانا کے مکان سے باہر آئل فیلڈ پر نکل آیا۔ برجر ہمارے ہمراہ تھا۔ ہمارے باہر نکلتے ہی سلوانا کے مکان میں اچانک سرگوشیوں کا تیز شور شروع ہو گیا۔ برجر مجھ سمیت مانیانی اور اس کے آدمیوں کو لیے ہوئے سلوانا کے مکان سے کچھ فاصلے پر بنے ہوئے ایک انجن شیڈ کے نیچے آیا، جہاں ہر طرف بے قرار سکوت چھایا ہوا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو میرے دوست؟ مانیانی نے وہاں رکنے کے بعد دانستہ بنتے ہوئے برجر سے سوال کیا۔ تمہاری پیشکش مجھے یہاں تک لائی ہے، برجر ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا بولا۔ تو تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ مانیانی نے اسپاٹ لہجہ میں پوچھا۔ ہاں، لیکن تم لوگ کنیزیں میرے حوالے کرنے کے بعد ہی اپنے اس غلام کو یہاں سے لے جا سکو گے، برجر نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بے اعتمادی ہے، جوبا نے پہلی بار احتجاجی لہجے میں زبان کھولی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، برجر نے جوبا سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میری یہ شرط کوئی عجیب شرط نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کنیزیں ملتے ہی تمہارا غلام تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن تم تو اس طرح بات کر رہے ہو جیسے وہ کنیزیں تمہاری ہی ملکیت ہوں گی۔ کیا تم اس بستی کے سب سے معزز فرد ہو؟ مانیانی کے لہجے میں تجسس نمایاں تھا۔ اس وقت یہی سمجھ لو، برجر جلدی سے بولا۔ اس کالونی میں ویسے تو فیلڈ مینیجر کا حکم چلتا ہے، لیکن میں سلوانا سے بہت قریب تھا، اس لیے اس معاملے میں میری ہی بات مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ کنیزیں یہاں پہنچا دی جائیں گی، مانیانی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں نے چونک کر اس حبیس بڈھے کی جانب دیکھا۔ مجھے اس کے لہجے میں مکاری کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ نیک نیت نہیں ہے، بلکہ برجر کو کسی چکر میں پھانسنا چاہتا ہے۔ نہیں نہیں، برجر جلدی سے بولا، اس کالونی میں کسی کو ہمارے معاہدے کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ یہ سب بات میرے اور تمہارے آدمیوں کے مابین ہی رہنی چاہیے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ جوبا نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ سنو، سلوانا کی موت کے بعد اب اس فیلڈ کی زندگی میرے لیے پھیکی اور بے مقصد ہو کر رہ گئی ہے۔ میں یہاں سے اپنا تبادلہ کرا لوں گا۔ تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ کنیزیں کب تک یہاں آ سکتی ہیں؟ برجر پوری طرح مانیانی کے جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ محض کنیزوں کی خاطر وہ کالونی والوں کو دھوکہ دے کر مجھے مانیانی کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ 3 دن کافی ہوں گے، مانیانی نے جوبا سے مخاطب ہو کر تائید طلب لہجے میں کہا۔ ہاں، جوبا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، برجر پرجوش آواز میں بولا۔ ہمارا یہ سودا حلف کی بستی میں طے پائے گا۔ میں حسین سمیت وہاں پہنچ جاؤں گا، تم کنیزیں لے آنا۔ یعنی تم وہ کنیزیں لے کر ادھر واپس نہیں آؤ گے؟ مانیانی نے پوچھا۔ نہیں، برجر کھل کر بات کر رہا تھا۔ میں آج ہی اپنے تبادلے کے احکام جاری کرا لوں گا، اور پھر الخلف میں سودا پورا ہونے کے بعد وطن کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ وہاں ہر ایک یہی سمجھے گا کہ میں کنیزیں خرید کر لایا ہوں۔ یہ میرا پورا منصوبہ ہے۔ ٹھیک ہے، مانیانی نے آسودہ انداز میں سر کو جنبش دے کر کہا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، طویل اور تیز صحرائی سفر میرے لیے مشکلات پیدا کر دے گا۔ میرے تمام آدمی تمہارے لیے 6 کنیزیں لینے چلے جائیں گے، مگر میں یہیں ٹھہروں گا اور تمہارے ساتھ ہی الخلف جاؤں گا۔ سودا پورا ہونے کے بعد ہمارے راستے الگ الگ ہوں گے۔ یہ طریقہ تمہیں منظور ہے؟ تمہاری وجہ سے مجھے دشواری ہوگی، برجر سوچتے ہوئے بولا۔ سلوانا کے قتل کے بعد کالونی والے شاید ہی کسی اور مقامی کو بستی میں رہنے پر آمادہ ہو سکیں۔ تم فکر نہ کرو، مانیانی جلدی سے بولا، کسی کو ہوا بھی نہ لگے گی۔
میں تمہارے مکان میں چھپا رہوں گا۔ میرا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر برجر کو حبیس مانعانی سے دور رہنے کی ہدایت کروں، کیونکہ میں کسی حد تک اس بوڑھے کو سمجھنے لگا تھا۔ اس نے اپنی کہن سالی اور کمزوری کو طویل صحرائی سفر کا بہانہ بنایا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب فریب ہے۔ مانعانی کے جسم میں شیطانی قوتوں کا مسکن تھا۔ وہ بغیر کھائے پیے بھی کئی دن تک اونٹ کی پشت پر سفر کر سکتا تھا، لیکن میں کچھ نہ کہہ سکا۔ مانعانی کے سامنے میرے دماغ اور میری زبان پر ناقابل برداشت جمود چھا جاتا تھا، اور میں خود کو اس کے سامنے کسی چوہے کی مانند بے بس پاتا تھا۔ یہ تم جانو، برجر مانعانی سے کہہ رہا تھا، تم جب تک خود کو کالونی والوں کی نظروں سے محفوظ رکھ سکتے ہو، میرا گھر تمہارے لیے پناہ گاہ ہوگا، لیکن کسی بھی وقت یہاں والوں نے تمہاری بو پا کر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا تو میں کھل کر کہہ دوں گا کہ تم نے میری لا علمی میں یہاں پناہ لی ہے۔ ٹھیک ہے، مانعانی پرجوش لہجے میں بولا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہاں سے الخلف روانہ ہوتے ہوئے تم کس طرح مجھے اپنے ہمراہ لے جاؤ گے؟ تم فکر نہ کرو، یہ میرا کام ہے۔ برجر اب پرسکون ہو چکا تھا۔ شاید وہ مانعانی کو ایک بے بس اور مجبور بوڑھا سمجھ رہا تھا، جو اس کی دانش میں کسی بھی وقت مسائل پیدا کرنے کا باعث نہیں بن سکتا تھا، اور اس کی اسی بھول پر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ جوبا کے مشورے پر مانعانی نے برجر سے علیحدگی میں کچھ باتیں کی، اور پھر جوبا اپنے آدمیوں سمیت اسی ڈیزل شیڈ سے واپس لوٹ گیا۔ جب جوبا اور اس کے ہمراہیوں کے مختصر سے کارواں کا اڑایا ہوا غبار فضا میں تحلیل ہو چلا تو برجر کسی خیال کے زیر اثر چونک کر مانعانی کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں تو صحرائی بوڑھے، اس کا لہجہ اس بار بھی احترام اور عقیدت کے تاثرات لیے ہوئے تھا، اور وہ بار بار گردن اوپر اٹھا کر گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ اب تو میرے مکان تک کیسے پہنچے گا؟ مانعانی آہستگی سے ہنسا، اور میں اس کی بے رحمانہ اور سرد ہنسی پر لرز اٹھا۔ مانعانی آہستہ آہستہ برجر پر حاوی ہونے کے بعد اپنا اصل رنگ دکھا رہا تھا۔ کبھی تم نے تپتی ہوئی صحرائی دوپہر میں ریت کے فلک بوس بگولوں کا طوفان دیکھا ہے؟ مانعانی نے قدرے آگے جھک کر رازدارانہ سرگوشی میں برجر سے پوچھا۔ وہ بیچارہ گھبرا کر کئی قدم پیچھے سرک گیا، اور اس کی آنکھوں میں حیرت کے سمندر انگڑائیاں لینے لگے۔ وہ مانعانی کی اس بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ جواب دو گوری چمڑی والے، مانعانی پوری طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ برجر نے غیر ارادی طور پر اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ تو سن کہ تو بلند آواز میں مانعانی کا نام لے کر ان صحرائی بگولوں پر پھونک مار دے تو وہ دم توڑ دیں گے۔ صحرائی آندیاں مانعانی کے اشاروں کی غلام ہیں۔ مانعانی نے اپنے دائیں ہاتھ کی استخوانی انگلیاں برجر کے شانے میں گاڑتے ہوئے کہا، نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ برجر خوف زدہ اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کی آنکھیں تیزی کے ساتھ گردش کر رہی تھی، جیسے اسے فرار کی کسی راہ کی تلاش ہو، یا وہ اس ہولناک بوڑھے کے مقابلے میں کسی مددگار کا متلاشی ہو۔ حسین میرا غلام ہے، اور تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کا پابند ہے۔ مانعانی کا لہجہ پرسرار ہو گیا۔ تو اسے ہمراہ لے کر اب صحرا کے کسی بھی کونے میں چلا جا، میں تیری بو سونگھتا ہوا وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ مانعانی صحرائی آندیوں کے سینے میں گھس کر سفر کرتا ہے۔ وہ ریت کے زروں کا حکمران ہے۔ اس سے عہد شکنی والوں کے انجام پر ہوائیں سسکیاں لیتی پھرتی ہیں، پہاڑیاں خون کے آنسو رونے لگتی ہیں، اور چھوڑ، تو اب اپنے گھر جا، تیرے لیے اس قدر تعارف کافی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بدن کانپ رہا ہے، کہیں مانعانی کے راز جان کر وحشت سے تیرا کلیجہ نہ شق ہو جائے۔ اور میرے غلام حسین کو ساتھ لے جا۔ آج کی شب میں تیری چھت کے نیچے بسر کروں گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت بستی میں اکا دکا افراد کی آمد رفت جاری تھی، اور شاید انہی لوگوں کی وجہ سے مانعانی نے برجر پر کوئی حربہ استعمال کرنے سے گریز کیا تھا، ورنہ اس وقت وہ بہت خطرناک تیور لیے ہوئے تھا۔ برجر نے تیزی کے ساتھ پلٹ کر میرا ہاتھ تھاما، اور پھر ڈیزل شیڈ کے نیچے سے نکل کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا سلوانہ کے مکان کی طرف چل پڑا۔ اس وقت سورج مشرقی افق سے بہت اوپر آ چکا تھا۔ لمبے لمبے دھندلائے ہوئے سائے مختصر ہوتے جا رہے تھے، اور سورج کی تیز کرنوں نے فضا میں سخت تمازت بکھیری ہوئی تھی۔ میں اس وقت برہنہ پا تھا۔ جو ہی دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر آیا بے چین ہو گیا، لیکن میں نے برجر کو اپنی دشواری کا احساس نہیں ہونے دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ایک بار پھر سلوانہ کے مکان کے اس کمرے میں تھے جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہاں موجود لوگ بہت زیادہ بے چینی کے ساتھ برجر کی واپسی کے منتظر تھے۔ مانعانی اور اس کے ہمراہیوں کو برجر کے ہمراہ نہ پا کر بہت سے چہروں پر شدید تخیر کی لہریں دوڑ گئیں۔ برجر نہایت پرسکون انداز میں ان لوگوں کو مانعانی کے بارے میں کوئی کہانی سنانے لگا۔ لوگوں کے چہروں کے بدلتے ہوئے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ برجر کی کہانی سے مطمئن ہے۔
اسی اثنا میں ایک ادیڑ عمر اور قوی الجثہ شخص وہاں پہنچا۔ سب نے اس کو جس انداز میں تعظیم دی اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ان میں کسی بڑے درجے کا مالک ہے۔ میرا قیاس تھا کہ وہی اس آئل فیلڈ کا مینیجر ہے۔ کچھ دیر تک وہ لوگوں سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد تیزی سے حالات سنبھالنے لگا اور وہاں رہنے والوں کو وہاں سے روانگی کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اپنی ہی نگرانی میں فیلڈ ہسپتال کے عملے سے سلوانہ کی لاش اٹھوانے لگا۔ وہ اس حادثہ سے کچھ زیادہ پریشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلوانہ کے مکان سے نکلتے ہی بے اختیار میری اور برجر کی نگاہیں اس دور افتادہ ڈیزل شیڈ کی طرف اٹھیں جہاں ہم نے ماں نانی کو چھوڑا تھا، لیکن اس کا اب کہیں پتہ نہیں تھا۔ مان، میری اور برجر کی نگاہیں چار ہوئی اور میں نے اس کی آنکھوں میں بسے ہوئے خوف کا راز پا لیا۔ ماں نانی اس وقت بھی بری طرح اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ سلوانہ کے مکان سے نکل کر لوگ ٹولیوں کی شکل میں بڑھ کر بستی کے مختلف حصوں کی طرف جا رہے تھے۔ کئی افراد نے اونچی آواز میں برجر کو مخاطب بھی کرنا چاہا، لیکن وہ پلٹ کر دیکھے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ اس وقت اس آئل فیلڈ میں میری حیثیت ایک اخلاقی باختہ ہونی سے کچھ مختلف نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ مینیجر یا دوسرے لوگوں نے میرے خلاف قانونی کارروائی کے بجائے مجھے برجر کے حوالے کیوں کر دیا۔ برجر کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کسی قانونی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس صورت میں صرف یہی بات قرینِ قیاس رہ جاتی تھی کہ برجر مجھے ماں نانی کے حوالے کر دینے پر تلا ہوا تھا، اور ماں نانی میری روح کا عذاب تھا۔ جس روز سے میرا کارواں لوٹا گیا اور میں جبرین کے ایک چرواہے کے گھر پہنچا، شاید اسی روز سے ماں نانی نے میرے گرد اپنا جال پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ اس بے رحم اور خونخوار درندے نے ہر طرف سائے کی طرح میرا تعاقب کیا تھا اور مجھے مسلسل اپنا قیدی بنائے رکھنے پر تلا ہوا تھا، محض اپنے جدی انتقام کی خاطر، محض توسیہ کا راز چھپانے کے لیے۔ مان، میرے کانوں میں تالیس کی کربناک چیخوں کی باز گش گونجی۔ جوبا کا وہ گونگا اور بہرا غلام جس نے میری خاطر ماں نانی کے خلاف بغاوت اور سازش کی اور پھر وہ درندگی کے ساتھ معذور کر دیا گیا، اس کا عبرتناک انجام یاد آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی تک تو ماں نانی مجھے محض اپنی قید میں رکھنے کے لیے کوشاں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ کسی روز وہ مجھے تنہائی اور بے بسی کے عالم میں روند کر رکھ دے گا۔ اس کی زندگی اور اس کی پرسرار قوتوں کا سرچشمہ میری محبوب توسیہ کا راز تھا۔ جس دن بھی بنت نیل کی کہانی صحرا کی فضاؤں میں گونجنے لگتی، اس دن ماں نانی ذلیل و رسوا ہو کر مارا جاتا، اور میں اس راز سے واقف تھا۔ اس راز کی خاطر ماں نانی مدتوں سے محض میرا تعاقب کر رہا تھا، ورنہ روئے زمین پر میرا اس سے برا دشمن کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے وحشت کے عالم میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی۔ وہاں ہر طرف سکون اور ویرانی کا راج تھا۔ فضا میں آتشی لہریں کوند رہی تھی اور آئل فیلڈ کے تھکے ہوئے لوگ اس مہلت کو غنیمت جان کر اپنے اپنے مسکنوں میں دبے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور 10-15 آدمیوں کی ایک جماعت صحرا کے اس گوشے میں زندگی کی علامت بنی ہوئی کام میں مگن تھی۔ وہ لوگ اس بڑے ڈیزل انجن کی مرمت کر رہے تھے جس کے باعث کنویں کی کھدائی کا کام رکا ہوا تھا، اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس تھا۔ جلد ان کی بھی سفید ہی تھی اور وہ بھی اس کالونی کے باسی معلوم ہوتے تھے، اور شاید سلوانہ کی دلدوز موت کی خبر ان تک بھی پہنچی تھی، لیکن اپنے کام کے سامنے ان کے لیے دنیا مختصر ہو چکی تھی۔ مرنے والی مر چکی تھی اور اس کے رسمی سوگ میں شریک ہو کر آئل فیلڈ کی فضا میں پھیلے ہوئے غیر فطری سناٹے کو ہیبت نہیں دینا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش یہی معلوم ہوتی تھی کہ جلد از جلد وہ فضا بڑے انجن کے شور اور کرنوں کے آہنی آہنگ سے گونج اٹھے۔ ان کا انہماک میرے لیے دعوت خیز تھا۔ برجر بھی سر جھکائے اپنی پریشانی خیال میں مبتلا چلا آ رہا تھا۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ دبے پاؤں کسی طرف کھسک کر تیل کے نکارہ ڈرموں کے ڈیر میں چھپ جاؤں اور پھر پہلی فرصت میں وہاں سے فرار ہو جاؤں تاکہ برجر مجھے ماں نانی کے حوالے نہ کر سکے۔ لیکن عین اسی وقت برجر نے ماہیت سے چونک کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف، بے یقینی اور تذبذب کی ملی جلی کیفیت جھلک رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے راز کی کوئی بات کرنی چاہتا ہو لیکن افشائے راز سے ڈرتا ہو۔ برجر، میں اب بھی تم کو اپنا محسن مانتا ہوں، میں نے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر خون صحرا کی زرد ریت پر تھوکتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر مسلسل مجھے گھورتا رہا۔ پھر اچانک ہی ایک جانب ریت کا ہلکا سا بھنور اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ناچتے ہوئے ریتلے ذرات کا ایک فلک بوس مینار صحرا کے سینے پر حرکت میں آ گیا۔ برجر کے چہرے پر جوش کی علامات نمودار ہوئیں اور وہ میرے بجائے اس دھیمے دھیمے سلگتے ہوئے ریتلے بھنور کو گھورنے لگا۔ پھر کسی فوری خیال کے تحت وہ تیزی سے اس بگولے کی طرف لپکا اور میں نے اسے ماں نانی کا نام لے کر اس صحرائے بگولے کی طرف پھونک مارتے دیکھا۔ تخیل سے میرے دل کی دھڑکنیں یک بیک تیز ہو گئی۔
جب میں نے دیکھا کہ وہ بگولا ایک دم خاک نشیں ہو چکا ہے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کبھی کوئی بگولا نہ رہا ہو۔ وہ بدروح ہے، وہ بدروح ہے۔ برجر ہذیانی آواز میں زور زور سے بڑبڑاتا ہوا میری طرف آیا اور اپنی سرخ آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ کر میری راہ میں حائل ہو گیا۔ اس کے وحشت ناک تیوروں نے مجھے خواص باختہ کر دیا۔ میں گھبرا کر پیچھے سرکا، لیکن برجر نے اچھل کر میری گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی اور میری مدافعت سے پہلے ہی مجھے ریت پر گرا کر میرے سینے پر سوار ہو گیا۔ میری گردن ابھی تک اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی۔ قسم اس چیز کی جسے تو پوچھتا ہے، بتا وہ بڈھا کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے گھبرائی ہوئی اور دہشت زدہ آواز میں یہ کہتے ہوئے میری گردن پر انگلیوں کا دباؤ بڑھا دیا۔ برجر کی اس حرکت نے مجھے سراسیمہ کر دیا۔ اس کی اس حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنے آپے میں نہیں ہے، اور میرا گلا گونٹتے ہوئے اسے ذرا بھی تردد نہ ہوگا۔ وہ کون ہے کوئی نہیں جانتا۔ میں اپنی گردن اس کی بے رحمانہ گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بدقت کہہ سکا، لیکن تم دونوں ایک دوسرے کو خوب جانتے ہو۔ برجر کی آواز پر یک بیک مردنی چھا گئی۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ مدتوں سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ بہت خبیث ہے۔ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں اس کے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گا، میں نے اس کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کرتے ہوئے کہا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں مجھے چھوڑ کر اٹھ گیا۔ برجر اس وقت ذہنی طور پر جس مرحلے میں تھا وہ میرے لیے بہت کارآمد تھا۔ میں مانانی کی دہشت سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنے ساتھ ملا سکتا تھا۔ برجر کے مکان پر پہنچنے تک ہم دونوں خاموش ہی رہے۔ وہ بستی کے دوسرے مکانات سے الگ تھلگ ایک مختصر سا چوبی بنگلہ تھا۔ وہ کیمپ کے جنوبی سرے پر ایک سرچ لائٹ کے بلند آہنی مینار کے پہلو میں بنا ہوا تھا۔ مختصر سے ایئر کنڈیشن کمرے میں پہنچ کر برجر نے نہایت ندیدے پن سے شراب کے کئی جام اپنے حلق میں اڑنے لے اور پھر کمرے کے دروازوں اور کھڑکیوں کو اندر سے مقفل کرنے لگا۔ اس کام سے نمٹ کر وہ ایک تخت پر بیٹھ گیا۔ اب دیکھتا ہوں کہ وہ حرامزادہ کیسے یہ رات میری چھت کے نیچے بسر کرتا ہے۔ اس کا لہجہ خاصا پر اعتماد تھا، کیونکہ مکان میں داخل ہوتے ہوئے سارے راستے حسب معمول مقفل ملے تھے، لیکن میں ابھی تک مطمئن نہیں تھا۔ مجھے یاد تھا کہ جبل کے سردار کی حویلی مقفل ہونے کے باوجود مانانی نہایت اطمینان سے وہاں آ کر لوٹ گیا تھا۔ اسی وقت مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ برجر اپنا مکان اتنی دور ہونے کے باوجود سلوانہ کی چیخوں پر اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچ گیا، اور آخر میں نے یہ سوال پوچھ ہی ڈالا۔ انتھونی اس پلاٹ پر مرمت وغیرہ کا انچارج ہے۔ اس کا مکان سلوانہ کے گڑھ سے ملحق ہے۔ میں وہاں یہ پوچھنے رک گیا تھا کہ انجن کی خرابی کب تک دور ہو سکے گی۔ فیلڈ پر 4 دن سے اسی طرح موت کا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ برجر نے حالی اس ذہنی کے عالم میں جواب دیا۔ پھر برجر کا خوف تشویش میں بدلنے لگا اور وہ مجھ سے مانانی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ مانانی کسی صحرائی بستی کا مقدس پروہت ہے تو برجر اچھل پڑا، جیسے اسے اپنے مطلب کی بات معلوم ہو گئی ہو۔ یہ بات طے ہے کہ وہ آدمی ہی ہے۔ اب میں صورت دیکھتے ہی اس سور کے بچے کو ہلاک کر دوں گا، اور سن، اب میں تجھے اس کے حوالے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ غسیلی اور پرجوش آواز میں بولا۔ اس کے ارادے کا اظہار سن کر فرط مسرت سے میرا دل بلیوں اچھل پڑا اور میں بے اختیار اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ نہیں برجر، تم مجھ سے بد عہدی نہیں کر سکے گا۔ اچانک اس کمرے میں مانانی کی سرد، پرسکون اور بے رحمانہ آواز گونجی۔ میرے حلق سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ برجر بھی اس طرح اچھل کر مجھ سے الگ ہوا جیسے اس نے بے خیالی میں ننگا برقی تار چھو لیا ہو۔ مانانی ایک الماری کے برابر میں کھڑا ہوا تیزی کے ساتھ بار بار اپنی چندیائی ہوئی آنکھیں بند کر رہا تھا، جیسے اسے گور اندھیرے سے چمکیلی دھوپ میں لا پھینکا گیا ہو۔ اس کا بدن غصے سے کانپ رہا تھا اور چہرہ تمتماہٹ کے باعث سیاہ پڑا ہوا تھا۔ برجر نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ میں تجھ سے پہلے یہاں آ چکا تھا۔ مانانی کا لہجہ شدید غصے کے باوجود سرد تھا۔ مانانی کی کہی ہوئی ہر بات اٹل ہے۔ یاد رکھ کہ تو جب تک ان صحراؤں میں ہے مانانی کے ہاتھوں سے نہ بچ سکے گا۔ میں اپنے دشمنوں کو سسکا سسکا کر مارنے میں ہاس ملکہ رکھتا ہوں۔ برجر کچھ نہ بولا۔ وہ مانانی کو یوں گھور رہا تھا جیسے کوئی بھیانک خواب اس کا روپ دار کر نگاہوں کے سامنے آ گیا ہو۔ اس کے بعد مانانی نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے جریوں دار پپوٹے غیر محسوس طریقے پر بتدریج اوپر اٹھ گئے اور آخرکار 2 ننھے دہکتے ہوئے الاؤ سامنے آ گئے۔ مانانی، جسے میں اب تک نیم اندھا سمجھتا رہا، بے حد پرسرار اور ہیبتناک آنکھوں کا مالک تھا۔ اس کی خون کی زندہ سرخی لیے آنکھوں میں چمکتے ہوئے سیاہ ڈیلے اس کے چہرے کو دہشت ناک بنا رہے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میں تیورا کر فرش پر گر گیا۔ گرتے گرتے میں نے برجر کی غراہٹ سنی۔ وہ کچھ کہتا ہوا مانانی کی جانب لپکا تھا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو برجر کے مکان میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور فضا وزنی مشینوں کے تیز شور سے لرز رہی تھی۔
کئی منٹ تک میں کچھ نہ سمجھ سکا کہ میں کہاں ہوں اور کن حالات میں گرا ہوا ہوں۔ ذہن پر زور دینے کے بعد جب میں سوچنے کے قابل ہوا تو معاون مجھے برجر کا خیال آیا۔ میرے بے ہوش ہونے سے قبل وہ مانانی سے الجھ پڑنے کے لیے آگے لپکا تھا اور اب مجھے اس کی جانب سے تشویش ہونی لازمی تھی۔ پہلے میں دم سادے کمرے میں کسی آہٹ کا منتظر رہا، لیکن فضا میں آئل فیلڈ کی بھاری مشینوں کی دمک کے سوا کوئی نئی آواز نہ سنائی دی۔ پھر میں نے دبی دبی آواز میں برجر کو نام لے کر پکارا، لیکن جواب ندار۔ اس صورتحال نے مجھے سراسیمہ کر دیا۔ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں مانانی نے برجر کو ٹھکانے نہ لگا دیا ہو، لیکن اس صورت میں میرا وہاں ہونا بے معنی تھا۔ مانانی محض مجھے حاصل کرنے کے لیے برجر کے پیچھے پڑا ہوا تھا، لہذا برجر کو راہ سے ہٹانے کے بعد اسے مجھے وہاں سے نکال لے جانا چاہیے تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے خیال آیا کہ مانانی احمق نہیں ہے۔ برجر کو مار ڈالنے کے بعد وہ کسی قیمت پر مجھے آئل فیلڈ سے باہر نہیں لے جا سکتا۔ برجر کی زندگی کی توقع پیدا ہوتے ہی میں سنبھل کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا ایک طرف بڑھنے لگا۔ کمرے میں پھیلے ہوئے اندھیرے سے مجھے سخت وحشت ہو رہی تھی، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہاں روشنی کس طرح کی جا سکے گی، لہٰذا مجھے مجبوراً تاریکی میں ہی آگے بڑھنا پڑا۔ آگے بڑھتے ہوئے اچانک میرے پیر کسی بدن سے ٹکرائے۔ میں سنبھل کر نیچے بیٹھ گیا اور اس بے حس و حرکت جسم کو ہاتھ سے ٹٹولنے لگا۔ جسمانی ساخت کے اعتبار سے وہ برجر ہی معلوم ہو رہا تھا۔ برجر، برجر، میں نے اس بے ہوش شخص کو تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے پرجوش آواز میں پکارا۔ کچھ دیر بعد میری کوششیں بارآور ثابت ہوئیں اور اس شخص نے کسمسا کر دھیرے سے اپنے بدن کو جنبش دی اور میرا دل بے اختیار تیزی کے ساتھ دھڑک اٹھا۔ کئی مرتبہ تھکے ہوئے انداز میں انگڑائیاں لینے کے بعد وہ شخص مجھے دھکیل کر بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھتا چلا گیا، جیسے اسے کسی جانب سے شدید خطرہ لاحق ہو۔ ساتھ ہی وہ بے ربط آواز میں کچھ شور بھی مچا رہا تھا۔ اس کی زبان میرے لیے اجنبی تھی، اس لیے میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ برجر، میں حسین ہوں۔ کئی ثانیوں کے بعد میرے حلق سے سہمی ہوئی آواز نکلی۔ جواب میں اس نے ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تیرا مردود آقا اب ضرور یہاں پہنچا ہے۔ اس کے لہجے میں اطمینان کے ساتھ ہی خوف بھی نمایاں تھا۔ روشنی کرو، مجھے اندھیرے سے وحشت ہو رہی ہے، میں نے اس مرتبہ قدر جاندار آواز میں کہا۔ پھر وہاں قدموں کی آہٹ اور پھر سوئچ کا ہلکا سا کھٹکا سنائی دیا اور کمرہ روشنی میں نہا گیا، جس کے باعث میری آنکھیں چندیا کر رہ گئی۔ جب میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو برجر مجھے اپنے سامنے نظر آیا۔ اس کی پیشانی کا داہنا حصہ کافی پھولا ہوا تھا اور خون جم جانے کے باعث جلد پر نلاہٹ چمک رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی کند آلے سے اس کی پیشانی پر ضرب لگائی گئی ہو۔ تم شاید تھوڑی ہی دیر پہلے ہوش میں آئے ہو، برجر نے اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ مجھے اس کے لہجہ میں شبہ کی سی جھلک محسوس ہوئی۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ میں نے بلا وجہ مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ تمہاری آنکھیں سرخ ہیں۔ وہ بدستور سنجیدہ تھا۔ یہ بتاؤ کہ بے ہوش ہونے سے پہلے تمہیں اس کمرے میں مانانی نظر آیا تھا؟ ہاں، میں نے متحیرانہ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ خبیث مجھے بھی نظر آیا تھا، وہ کھوئی ہوئی آواز میں بتانے لگا۔ میں نے مشتعل ہو کر اس پر حملہ کر دیا اور خود پیشانی کے بل فرش پر جا گرا۔ مانانی اس طرح غائب ہوا جیسے وہ ہوا کا سایہ رہا ہو یا میری نظروں کا وہم ہو۔ لیکن تم کہتے ہو کہ تم نے بھی اسے دیکھا تھا، تو آخر دو آدمیوں کو ایک ساتھ وہم ہونا کیوں کر ممکن ہے؟ میں اتنا تو سمجھ گیا کہ برجر میری طرح مانانی کی سحر انگیز آنکھوں کا شکار ہو کر بے ہوش نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی پیشانی کی چوٹ خاصی شدید تھی۔ لیکن اس نے مانانی کے غائب ہونے کی جو کہانی سنائی وہ میرے لیے بالکل نئی اور اجنبی بات تھی۔ مانانی کے ساتھ میں نے کافی دن گزارے تھے اور کبھی بھی اس کی اس غیر انسانی حیثیت اور قوت کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ وہ ہم دونوں کے اعصاب پر سوار ہے، میں نے اسے تسلی دینے کی نیت سے کہا۔ دونوں کو ایک ساتھ دھوکہ ہونا ناممکن نہیں ہے۔ مجھے بہلا رہے ہو؟ وہ تلخ آواز میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی ناچ رہی تھی۔ برجر، تم بہت زیادہ پریشان ہو، میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ سنو، برجر میری تشویش کو نظر انداز کرتے ہوئے دبی دبی پرجوش سرگوشی کرنے لگا۔ سلوانہ مر چکی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس قتل میں تم کہاں تک ملوث ہو، لیکن تمہاری سزا یابی سے سلوانہ اب زندہ نہ ہو سکے گی۔ اس کے بغیر آئل فیلڈ کی زندگی میرے لیے بے کیف ہے اور نہ ہی مجھے مانانی کی کنیزوں سے دلچسپی ہے۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ وہ تمہیں آئل فیلڈ سے نکالنے کے لیے مجھے اعلی کار بنانا چاہتا ہے۔ وہ بہت بھیانک آدمی ہے، میں جلد از جلد اس سے دور نکل جانا چاہتا ہوں۔ تم بہت جلد ساری بات سمجھ گئے، میں نے برجر کے بدلے ہوئے خیالات پر اپنی دلی مسرت کو چھپاتے ہوئے جلدی سے بولا۔ میں پورے خلوص سے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں نے سلوانہ کو قتل نہیں کیا۔ تنہائی پاتے ہی وہ خود بس اس کا تذکرہ نہ کرو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر خشک لہجے میں بولا۔
کتے نے جس طرح اسے مارا ہے میرے لیے وہی کافی ہے۔ میں سر جھکا کر رہ گیا۔ فیلڈ کے انجنوں کی مرمت ہو چکی ہے۔ برجر چند ثانیوں کے سکوت کے بعد انجنوں پر کان جماتے ہوئے بولا، یہاں عام طور پر رات میں کام نہیں ہوتا، لیکن مرمت کے بعد آج رات بھر کام ہوگا۔ فیلڈ پر کئی دنوں سے مہم سناٹا تھا، پھر یک بیک اس کا لہجہ رازدارانہ ہو گیا۔ اس فیلڈ پر 2 ہیلی کاپٹر ہیں، ہم دونوں آج رات موقع پاتے ہی یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ تمہیں یاد ہے کہ مانیانی نے کہا تھا کہ میں جب تک ان صحراؤں میں ہوں وہ میرے پیچھے لگا رہے گا، لیکن میں آج ہی صحرا سے دور نکل جاؤں گا، اتنی دور کہ مانیانی مجھ تک نہ پہنچ سکے گا۔ اگر میں کاغذی کارروائیوں اور فیلڈ مینیجر کی اجازت کے چکر میں پڑا تو 1-2 دن ضرور لگیں گے، اور اب میں ایک پل بھی صحرا میں نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے یہاں ہر آن مانیانی کا دڑکا لگا ہوا ہے۔ مانیانی سے بری طرح خوفزدہ ہونے کے باوجود میں اپنی مسرت پر قابو نہ رکھ سکا اور برجر کے گلے سے لپٹ گیا۔ اس کا یہ پروگرام میرے لیے نئی زندگی کی نوید تھا۔ تم یہیں ٹھہرو، برجر مجھے الگ ہٹاتے ہوئے بولا، میں ذرا باہر کی سنگن لے کر آتا ہوں، نہ جانے وہ لوگ سلوانہ کی لاش کا کیا کریں گے۔ میں یہاں تنہا رکوں؟ میں نے بوکھلا کر اس سے پوچھا۔ اس وقت تمہارا کالونی والوں کے سامنے آنا مناسب نہیں، وہ ہمدردانہ لہجے میں بولا۔ کسی کو خیال بھی آ گیا تو تم کیمپ کے گارڈ روم میں بند کر دیے جاؤ گے، اور تمہارا انجام صرف فیلڈ مینیجر کی مرضی پر منحصر ہو کر رہ جائے گا۔ برجر اس وقت لاکھ خوف زدہ اور پراگندہ ذہن رہا ہو، لیکن اس نے مجھے نہایت معقول مشورہ دیا تھا۔ موجودہ حالات میں میرا کھلے عام باہر جانا سخت مخدوش تھا۔ بہت ممکن تھا کہ مجھ پر نظر پڑتے ہی کسی کو خیال آ جاتا کہ مجھے برجر کی تحویل سے نکال کر گارڈ روم میں بند کر دیا جائے، اور پھر میری پیشانی پر قید، بدنصیبی، تشدد اور بے بسی کی مہر ثبت کر دی جائے۔ برجر نے آئینے کے سامنے جا کر خود ہی اپنی پیشانی کے زخم کی صفائی کر کے مرہم پٹی کی اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ میری درخواست پر اس نے باہر جاتے ہوئے دروازہ مقفل نہیں کیا، اور اس وقت پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اب برجر مجھ پر پوری طرح اعتماد کر رہا ہے۔ برجر کے چلے جانے کے بعد میں کافی دیر تک طرح طرح کے پریشان کن اندیشوں میں گرا اسی کے کمرے میں بیٹھا رہا۔ مانیانی نے وہ رات برجر کی چھت کے نیچے بسر کرنے کے ارادے کا اظہار کیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ مانیانی اپنی بات پورا کرنا خوب جانتا ہے۔ رات آ چکی تھی اور مانیانی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ مجھے ہر آن اس کی آمد کا دڑکا لگا ہوا تھا۔ آخرکار اپنے بڑھتے ہوئے خوف پر قابو پانے کے لیے میں نے خود کو برجر کے مکان کے جائزے میں مصروف کر لیا۔ 3 کمروں سے گزر کر میں مختصر سے صحن میں آیا تو ناگہاں میری نظر آہنی ٹاور پر نصب سرچ لائٹ پر پڑی، جو فیلڈ کے ہاتھ سے بڑے حصے کو روشن کر رہی تھی، اور اس سرچ لائٹ کے عقب میں مجھے ایک دھندلا سا انسانی حیولہ نظر آیا جو ڈیلے ڈالے لبادے میں ملبوس تھا۔ مجھے بے اختیار اپنی پیاری توسیہ یاد آ گئی، اور اسی وقت وہ دھندلا سا انسانی حیولہ سرچ لائٹ والے ٹاور سے کسی ہلکے پھلکے پرندے کی طرح فضا میں تیرتا ہوا میری طرف آنے لگا۔ اس حیولے کی فضا میں آتے ہی یک بیک میرے کانوں میں کانسی کی بے شمار ننھی ننھی گھنٹیوں کا جاننا پہچاننا مترنم شور گونجنے لگا، اور مجھ پر وجدانی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میرے رگ و ریشے میں سرور کی ناقابل بیان لہریں انگڑائیاں لینے لگی۔ میرے اعصاب پر فرط مسرت سے لرزہ سا طاری ہو چکا تھا، اور میری متخیر نگاہیں فضا کے دوش پر کسی سبک اندام پرندے کی طرح تیرتے ہوئے تاریک حیولے پر جمی ہوئی تھی۔ میں اس وقت بے بسی، خوف اور مایوس کن ہولناک مصائب سے دوچار تھا۔ انہیں ضبط تحریر میں لانا میرے لیے ممکن نہیں۔ ان کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود ایسی صورتحال میں گرفتار ہو چکے ہوں۔ میں اجنبی لوگوں کی آبادی میں محصور تھا۔ میری پیشانی پر ایک خونی مہر ثبت تھی، اور وہاں والوں کے لیے میری زبان اجنبی تھی۔ دوسری طرف جبرین کا خون و شامبوڑا میری خاطر جبل کی صحرائی بستی کو تاراج کرنے کے بعد اب یہاں بھی میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ان حالات میں توسیہ کا نشاط انگیز تصور اور اس کے پرسرار حیولے کا ظہور میرے لیے تائید غیبی سے کچھ کم نہ تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ حیولہ میری بنت نیل توسیہ کا حیولہ ہے۔ پھر دھیمے دھیمے وہ حیولہ برجر کے مکان سے چند گز کی بلندی پر فضا میں معلق ہو گیا۔ اس کا چہرہ ابھی تک گہری تاریکی کی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور مجھ پر عجیب سی سنسنی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی صورت دیکھنے کا تجسس مجھے بے چین کیے دے رہا تھا، اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف نگراں تھا۔ مان میرے کانوں میں گونجتا ہوا لاہوتی ترنم سیل رواں ساکت ہو گیا، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے آسمان کے رفتوں تک لے جا کر اچانک بے سہارا چھوڑ دیا ہو۔ میری وحشت کو قرار آنے سے قبل ہی فضا میں معلق و تحریک حیولہ تیر کی طرح نیچے آیا اور برجر کے مکان کے صحن میں میرے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی کی پہلی کرن نے میرا دل مسرت سے باغ باغ کر دیا۔ وہ چہرہ میرا جانا پہچانا تھا۔
وہ خد و خال میرے تصور کی معراج تھے، ان یاقوتی لبوں کی مسکراہٹ میری خوشیوں کا عرفان تھی۔ توسیہ، میری پیاری توسیہ، میں نے والہانہ انداز میں دونوں ہاتھ فضا میں اس کی طرف پھیلا کر اسے پکارا، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی میری طرف دیکھ دیکھ کر آسودہ انداز میں مسکراتی رہی۔ آؤ میری باہوں میں آ جاؤ، میں نے دوبارہ تشنہ لہجے میں اسے پکارا۔ نہیں حسین، اس کے لبوں کو جنبش ہوئی تو کائنات کے سینے میں سویا ہوا ترنم جاگ اٹھا۔ میں اس وقت تمہارے قریب نہیں آ سکتی، اس وقت میں صرف ایک روح ہوں جسے تم چھو نہیں سکتے، لیکن میں تو تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ میں بے چینی سے پہلو بدل کر بولا۔ وہ اٹھلا کر پروقار قدموں کے ساتھ میری جانب بڑھی اور میرے قریب سے یوں گزر گئی جیسے وہ محض سایہ ہو، کسی ٹھوس وجود کے بغیر۔ وہ میرے قریب سے گزری تو اجنبی اور تیز خوشبوؤں کا ایک طوفان میرے حواس پر چھا گیا۔ جب وہ ہوا کے لطیف جھونکے کی طرح میرے بدن کو چھوتی ہوئی گزری تو میں بوکھلا کر پیچھے مڑا اور اسے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا اپنی جانب نگراں پایا۔ اس وقت اس کے لبوں پر غمناک مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ توسیہ، تم یہاں کہاں بھٹک رہی ہو؟ میں نے اپنے حواس بحال ہوتے ہی اس سے پوچھا۔ صحرا کی روحیں کبھی ان تپتے ہوئے ریگ زاروں سے باہر نہیں جاتی حسین۔ جب تک میرا گمشدہ جسم مجھے نہیں مل جاتا میں انہی وسطوں میں آوارہ پھرتی رہوں گی۔ مانانی کی قید نے مجھے مجبور کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ مجھے تو بے بس سمجھتا ہے، لیکن تمہاری آزادی سے پریشان ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں تم اسے فریب دے کر اس صحرا سے باہر نہ نکل جاؤ۔ کیوں؟ میرے فرار سے اسے کیا پریشانی لاحق ہے؟ میں نے حیرت کے ساتھ پوچھا۔ یہ مانانی کا ایک اور راز ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اس کا طلسم صرف صحرا میں چلتا ہے۔ اگر تم اس صحرا سے نکل گئے تو مانانی تمہارے سامنے محض ایک نحیف و نزار بوڑھا ہو کر رہ جائے گا۔ تم میری قید کا راز جان چکے ہو اور اسے ڈر ہے کہ اس کے طلسم سے رہائی پاتے ہی تم مانانی کے جدی انتقام اور میری قید کی کہانی عام کر دو گے اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر مارا جائے گا۔ اس بار وہ جبل سے بری طرح بوکھلا کر تمہاری بو سونگھتا ہوا یہاں تک آیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار وہ تمہیں بے بس کرتے ہی ٹھکانے لگانے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ میں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑتی محسوس کی۔ اس بار مانانی میرا سراغ تک نہ پا سکے گا۔ میں نے اس سے نجات پانے کا فیصلہ کر لیا ہے توسیہ، میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے قدرے مضبوط لہجے میں کہا۔ مانانی کسی آوارہ بگولے کی طرح اس آئل فیلڈ میں گھومتا پھرتا رہا۔ وہ چاہتا ہے کہ ذرا بھی موقع ملے تو برجر کو فریب دے کر تمہیں نکال لے جائے، لیکن تم جانتی ہو کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں اور اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں، وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولی۔ مانانی تمہاری سرکشی پر اتنا پریشان ہے کہ میری طرف سے غافل ہو گیا ہے۔ میں تم سے جاتے جاتے آخری ملاقات کرنے آئی ہوں۔ نہ جانے صحرا سے نکلنے کے بعد بھی تم مجھے یاد رکھتے ہو یا بھول جاتے ہو۔ میں تمہیں محبت کا پیمان یاد دلانے آئی ہوں۔ اس کی بات پر میں تڑپ اٹھا۔ تمہاری یاد میرے ہر سانس میں بسی ہوئی ہے توسیہ، میں ضرور واپس آؤں گا۔ یہ صحرا اب میرے لیے زندگی کی نوید ہے، بنت نیل کا مسکن میری جنت ہے۔ اسی وقت مکان کے باہر مجھے آہٹ سنائی دی۔ ایک ثانیے کے لیے میری توجہ دوسری جانب مبذول ہوئی اور جب میں واپس پلٹا تو توسیہ کا وہ دل فریب حیولہ کہیں روپوش ہو چکا تھا۔ میں تشنیگی کا احساس لیے اندر پہنچا تو برجر سے مڑبھیڑ ہو گئی۔ وہ ہنسا بوکھلایا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا بات ہے برجر، تم بہت پریشان ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ بڈھا مستقل میرا پیچھا کرتا رہا ہے، برجر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ اس کی بے چین نگاہیں بار بار ادھر ادھر گردش کر رہی تھیں۔ ایک کا انجن کچھ خراب ہے اور فیلڈ مینیجر دوسرے ہیلی کاپٹر سے سلوانہ کی لاش کسی بھی شہر کا فیصلہ کیا ہے جہاں سے اس کی لاش جہاز کے ذریعے وطن لے جائی جا سکے۔ خیر، میں تو بازی کا لائسنس رکھتا ہوں، سلوانہ کے بہانے یہاں سے نکل سکتا ہوں، لیکن تم یہیں پھنسے رہ جاؤ گے۔ تمہاری نکاسی کی راہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تم میری مدد کرو تو میں پہلے سے اس ہیلی کاپٹر میں جا چھپوں۔ یہ تجویز مناسب ہے۔ برجر ایک دم کھل اٹھا۔ برجر نے اپنے اعصاب کو معمول پر لانے کے لیے شراب کے چند جام اپنے بیدے میں اونڈیلے اور پھر ہم دونوں مکان کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ صحرائی رات میں رچی ہوئی ہنکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنے بدن اور چہرے پر مٹیالے رنگ کی ایک چادر اسی طرح ڈال لی تھی کہ پہلی نظر میں دیکھ کر کوئی بھی مجھے نہیں پہچان سکتا تھا۔ لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے ہم طویل چکر کاٹ کر اس نیم تاریک علاقے میں پہنچے جہاں دونوں ہیلی کاپٹر موجود تھے۔ برجر نے چونکی ہوئی نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لیا اور پھر بندر کی سی پھرتی سے لٹک کر کھڑکی کے راستے اندر کیبن میں کود گیا۔ اس کے اشارے پر میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ سنو، یہ کام اب آسان ہو گیا، برجر پرجوش آواز میں بولا۔ اس وقت ہیلی کاپٹر ہمارے قبضے میں ہے اور بڈھا ماں نینی بھی لاپتہ ہے۔ ہم ابھی فرار ہو رہے ہیں، لیکن سلوانہ کی لاش کا کیا ہوگا؟ میں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔
میں صحیح معنوں میں اس بدنصیب لڑکی کے لیے ہمدردی محسوس کر رہا تھا۔ یہاں 2 زندہ جانوں کی سلامتی کا سوال ہے اور تم ایک لاش کے لیے پریشان ہو۔ برجر پہلی بار غصے میں جلا کر بولا۔ اب میرے کان نہ کھاؤ اور خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے بے چونچرا اس کی ہدایت کی تعمیل کی۔ برجر نے فوراً ہی پائلٹ کی سیٹ سنبھالی اور چند دستوں کو گردش دیتے ہوئے سر پر لگا ہوا دیو ہیکل پنکھا پرشور آواز سے گردش کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی برجر نے روشنیاں بھی کھول دی۔ انجن کا شور گونجتے ہی مجھے کھڑکی سے باہر والے نیم تاریک میدان میں تیزی کے ساتھ روشنی ہوتی نظر آئی اور کئی سمتوں سے بہت سے بوکھلائے ہوئے افراد ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑ پڑے۔ برجر نے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا اور ہیلی کاپٹر ان لوگوں کے قریب آنے سے قبل ہی ایک تیز جھٹکے کے ساتھ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اچانک ہیلی کاپٹر میں لگے ہوئے آلات پر کسی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دینے لگی۔ زبان اجنبی ہونے کے باعث میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ پھر اچانک زمین سے کئی آتشی دائرے تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف لپکے۔ برجر مجھ سے پیشتر ہی انہیں دیکھ چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر ایک ہچکولا کھا کر بائیں طرف جھکتا چلا گیا اور وہ آتشی دائرے اس سے کافی فاصلے سے گزر گئے۔ حسین سنبھل کر بیٹھو۔ پنکھڑیوں کے کان پھاڑ دینے والے شور میں برجر پوری قوت سے گلا پھاڑ کر چیخا۔ وہ حرام زادے فائر کر رہے ہیں۔ مجھے اب ہیلی کاپٹر کو ادھر ادھر ہٹا کر اوپر لے جانا پڑے گا ورنہ کوئی فائر ہمیں زمین کی طرف لے جائے گا۔ برجر کے ان الفاظ کے بعد ہیلی کاپٹر میں بھونچال آ گیا۔ وہ کسی پتے کی طرح ادھر ادھر جھولتا اوپر اٹھے جا رہا تھا۔ میں بڑی مشکل کے ساتھ اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا، لیکن ہر بدلتے ہوئے زاویے کے ساتھ مجھے اپنا دل اچھل کر حلق میں آتا محسوس ہو رہا تھا۔ برجر کی جان توڑ کوششوں کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر ذرا ہی دیر میں آئل فیلڈ والوں کے فائر کی زد سے صاف نکل گیا۔ اب ہچکولے دم توڑ چکے تھے اور ہیلی کاپٹر تیزی کے ساتھ آئل فیلڈ پر نظر آنے والے روشن نقطوں کو دور چھوڑتا جا رہا تھا۔ وہ حرام زادے اب اپنا سر پیٹتے رہ جائیں گے کیونکہ دوسرا ہیلی کاپٹر خراب ہے۔ شور میں برجر کی آواز گونجی۔ اس وقت میں نے اس کی آواز میں حوصلہ افزا تازگی محسوس کی۔ اور وہ ہمارا پیچھا بھی نہیں کر سکیں گے۔ آج کی رات ہم مانینی اور اس کے صحرا سے بہت دور نکل جائیں گے۔ مانینی کا نام آتے ہی میرا دل کچھ پریشان سا ہو گیا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں تھا کہ ہم اتنی آسانی کے ساتھ صحرائی بدروح کے شکنجے سے فرار ہو سکیں گے۔ آئل فیلڈ کی روشنیاں ننھے ننھے نقطوں میں بدل کر آخرکار صحرا پر چھائے ہوئے لامتناہی اندھیرے میں روپوش ہو گئیں، جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ ہمارے نیچے تاریکی میں ڈوبا ہوا عظیم صحرا اپنے سکوت میں اسرار کے سمندر سمیٹے پھیلا ہوا تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہیلی کاپٹر کا رخ بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ برجر آئل فیلڈ سے اندھادھند فرار کے بجائے کسی خاص منزل پر پہنچنے کے لیے کوشاں تھا۔ میرے لیے فضائی سفر بالکل اجنبی چیز تھی، لہٰذا میں دم سادے برجر کی طرف سے کسی حوصلہ افزا خبر کا منتظر تھا۔ میں بار بار کبھی اس کی جانب دیکھتا اور کبھی باہر پھیلے ہوئے سیاہ آسمان کو گورنے لگتا۔ 2-3 گھنٹے گزر جانے کے بعد میں نے برجر پر جلاہٹ چھانے کے آثار دیکھے۔ مختلف آلات کے خانوں سے ابھرنے والی روشنی میں وہ بار بار جلا کر اونچی آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ ساتھ ہی ہیلی کاپٹر بھی تیزی کے ساتھ رخ بدل رہا تھا۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ برجر راستہ بھٹک چکا ہے اور اب محض اندازے کی بنا پر صحیح راستہ اختیار کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ میرا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ گو مجھے صحیح اندازہ نہیں تھا کہ راستے بھٹکنے کی صورت میں ہمارا کیا انجام ہوگا، لیکن اتنا معلوم تھا کہ آنے والے حالات سازگار ہرگز نہ ہوں گے۔ ہمیں آئل فیلڈ سے فرار ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر گئے، لیکن باہر پھیلی ہوئی ہماگیر یکسانیت میں کہیں بھی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئی۔ طویل وقفہ گزر جانے کے بعد برجر نے اونچی اور مایوس آواز میں مجھے پکارا، کیا تم جاگ رہے ہو؟ ہاں، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں مؤثر جواب دیا۔ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں۔ تم بھی کھڑکی سے جھانک کر کہیں روشنی یا آبادی کے آثار تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ میں نے نیم مردہ لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، وہ برائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اب ہم زیادہ دیر فضا میں نہ رہ سکیں گے۔ ایندھن جواب دیتا جا رہا ہے۔ میں بوکھلائے ہوئے انداز میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں روشنی تلاش کرنے لگا۔ ہمیں صحرا میں بھٹکتے کافی دیر گزر گئی، لیکن کہیں امید افزا آثار نظر نہیں آئے۔ آخرکار برجر بھی سخت مایوس ہو گیا۔ وہ بار بار ایندھن کا جائزہ لے کر مجھے بتا رہا تھا کہ اب ہم مزید کتنی دیر تک فضا میں پرواز کر سکیں گے۔ اب ٹنکی بالکل خالی ہونے والی ہے۔ ہم نیچے نہ اترے تو چند منٹ بعد ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو جائے گا۔ ہماری بد نصیبی یہاں بھی رنگ دکھا رہی ہے۔ تم سنبھل کر بیٹھو، میں ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارنے جا رہا ہوں۔ برجر کی نیم دلانہ آواز پر میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ برجر کے ہاتھوں نے جنبش کی اور پھر ہیلی کاپٹر نیچے اترنے لگا۔ تیز روشنی میں صحرا کا پرسکون سینہ ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے پوری طرح واہ تھا۔ آخری اور ہلکے جھٹکے کے ساتھ ہیلی کاپٹر زمین سے لگ گیا
اور اسی کے ساتھ ہی اس کا انجن ایک تھکی ہوئی ہچکی لے کر بند ہو گیا۔ تیز شور میں کئی گھنٹے گزارنے کے بعد وہ مہیب سناٹا بہت زیادہ غیر فطری معلوم ہو رہا تھا اور میں اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے برجر کی نئی ہدایت کا منتظر تھا۔ یہ رات تو ہمیں اندر ہی بسر کرنی پڑے گی، برجر اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے شکست خوردہ جلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ صبح کو اجالا پھیلنے کے بعد ہمیں کسی بستی کی تلاش میں ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے۔ یہ بہت برا ہوا، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ صحرا میں بھٹکنے والے بڑی قسم پرسی کے عالم میں جان دیتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد تو باہر پھیلی ہوئی خوشگوار ہنکی جہنمی بگولوں کی رقص گاہ بن جائے گی۔ رات ڈلنے سے پہلے ہی ہمیں ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔